الحمد لله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر والميامين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام صاحب العصر والزمان: اللهم ارزقني توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة. صدق مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خداوند متعال کے حضور اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں. عموماً مصائب کے بعد وہ متصل ہو جاتے ہیں جب ماتم سے، تو بہتر ہے، کیونکہ مصائب میں جو ہے وہ گریہ ہوتا ہے اور ماتم سے فوراً متصل ہو جانا چاہیے. تو دعا نہیں کروا پاتا ہوں آخر میں، تو جو بھی دعائیں ہوتی ہیں شروع میں کرتے ہیں. خداوند متعال کو واسطہ دیتے ہیں آل محمد علیہ السلام کا. اللہم بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا. خداوند متعال حاضرین کی جملہ حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خداوند متعال ہمارے مرحومین ان مجالس کا حصہ ہوا کرتے تھے، اب ہمارے درمیان موجود نہیں. خداوند متعال اعلی علیین میں جوار آل محمد میں جگہ نصیب فرما. خداوند متعال ہمارے آقا اور ولی اور ہمارے رہبر امام صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ظہور میں تعجیل فرما، اور خداوند متعال ہمیں ان کے خدمت گزاروں میں سے شمار فرما. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. موضوع چل رہا ہے ہمارا اصحاب امام زمانہ کے حوالے سے کہ کیا کیا صفات مولا اپنے چاہنے والوں میں، اپنے منظور نظر میں، اپنے پسندیدہ لوگوں میں دیکھنا چاہتے ہیں. اس حوالے سے ہماری آج چھٹی گفتگو ہے. 5ویں محرم ہے لیکن گفتگو چھٹی ہے، اور انشاءاللہ خداوند متعال سے امید کرتے ہیں کہ جو بھی آپ کے سامنے بات رکھی جا رہی ہے، سب سے پہلے میں خود اس پر عمل کر سکوں، اور انشاءاللہ خداوند متعال آپ سب کو عمل کی توفیق دے. اور واقعتاً یہ ہمارے لیے سعادت ہے کہ سید الشہداء کا جب دسترخوان بچھتا ہے تو اس میں آپ کو عقیدت کی بھی پھول ملیں گے، عقیدے کے بھی پھول ملیں گے، اخلاق کے بھی پھول ملیں گے، اس میں آپ کو فقہ کے بھی پھول ملیں گے، اس میں وہ ساری چیزیں ملیں گی جس کو معالم دین کہا جاتا ہے. چنانچہ ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں اپنی گفتگو کو شروع کرتے ہیں. گفتگو چل رہی تھی ہماری خداوند متعال ہمیں اطاعت کی توفیق دے، یعنی یہ پہلا جملہ تھا، اور دوسرا تھا خداوند متعال ہمیں معصیت سے دور رکھے. اس پر ہماری گفتگو چل رہی تھی. ہم نے کل لفظ بعد اور بعد کے درمیان کچھ فرق کو واضح کیا تھا. ایک مناظرہ آپ کے پیش خدمت کرنا تھا، اور وہ مناظرہ اس عنوان سے تھا کہ جب ہم بری شخصیات کے متعلق بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ کچھ ایسی شخصیات بھی اس امت میں ہیں جنہوں نے آل محمد کی ولایت کے دفاع میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا. یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ دے دیا آل محمد کی محبت میں. اب آپ سوچیں کہ جو قرآن سے بات کرتا ہو یا کرتی ہو، اگر وہ حکومت کے ہاتھ لگ جائے اور حکومت کے مفادات میں کام کرے تو حکومت اس کو کتنا دے سکتی ہے. لیکن یہ ان کی نمک حلالی تھی آل محمد علیہ السلام کے ساتھ. توجہ ہے، اور یہ ہمارے لیے سعادت ہے. اور یقین جانیں، نوٹ کہیں مل رہے ہوں، ابھی فلوس کہیں مل رہے ہوں، پیسے کہیں مل رہے ہوں، لیکن وفاداری آل محمد نہیں چھوٹنے پائی. کیونکہ یاد رکھیے گا، جنہوں نے حکومت کا ساتھ دیا، حکومت نے آخر وقت تک ان کا ساتھ نہیں دیا ہے. ذہن میں رکھیے گا. کافی سارے مثالیں میرے ابھی ذہن میں چل رہی ہیں، لیکن دیٹس اے ٹاپک فار another day. تیزی سے آتے ہیں آپ کی خدمت میں. جو موضوع آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، خداوند متعال معصیت سے دور رکھ.
خداوند متعال ہمیں ہر اس برائی سے دور رکھ جو خداوند متعال تیری راہ سے ہمیں ہٹا دے۔ معصوم کا قول ہے، غالباً کمال الدین میں شیخ صدوق نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں الحسنات والحسنات، اور 2 دفعہ معصوم جو ہیں وہ لفظ حسنات کو لا رہے ہیں، لفظ نیکی کو لا رہے ہیں کہ دیکھو بہت اہم نیکیاں ہیں، لیکن ان میں سے بھی کچھ بہت اہم نیکیاں ہیں عمل کے حوالے سے۔ وہ کیا ہیں کہ صدق النیتی و صدق العملی و قول الطیبی والعمل الصالح، کہ دیکھو جب حسنات میں اگر تم کن چیزوں کو شمار کرو گے تو ان میں جو سر فہرست چیزیں آئیں گی اس میں سب سے پہلے تمہاری نیت ہے، سب سے پہلے تمہاری نیت کا ہونا بہت اچھا ہونا ضروری ہے۔ نیت کے ساتھ تمہارے عمل میں بھی صدق ہونا چاہیے۔ بھائی کبھی کبھی ہم لوگ صدق نیت سے تو چیزوں کو شروع کر دیتے ہیں، لیکن جب عمل کے دوران ہوتے ہیں تو کبھی کبھی ہمارا جو نیت اچھی ہوتی ہے، جو شروعات اچھی ہوتی ہے، وہ مسلسل نہیں رہ پاتی۔ پھر بات آگے بڑھتی ہے کہ تیسری چیز جو سب سے پیاری ہے وہ قول الطیب ہے۔ وہ کسی مومن یا کسی انسان یا کسی بھی مخلوق کے ساتھ نہایت نرمی سے پیش آنا، نہایت خوبصورتی سے پیش آنا، یہ قول طیب بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ آپ لوگوں سے بارہا کہا جاتا ہے، اور آپ لوگ جتنا دام درہم سخن جتنا آپ لوگ کر سکتے ہوں، المہدی کا یہ اسکول کا پروجیکٹ ہے، اس کو ذہن میں رکھیں، یا اسی طریقے سے محرم فنڈ، ساری چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں اہم ہیں۔ خداوند متعال آپ کو اس پہ اجر جزیل دے۔ جو بھی آپ لوگ مانوی طور پہ مدد کر سکتے ہو، مادی طور پہ مدد کر سکتے ہو، جس طریقے سے آپ مدد کر سکتے ہو ضرور مدد کریں، لیکن کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو قول طیب ضروری ہے۔ توجہ ہے، یعنی اچھا قول، کسی کی جو اچھے کام کر رہے ہیں ان کی اچھائی کو سراہا جائے، جو برے کام کر رہے ہیں ان کے متعلق نہیں کہہ رہا، جو اچھائی کر رہے ہیں، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا گویا اس نے خداوند متعال کا شکر ادا نہ کیا۔ توجہ ہے، خدا کا شکر ادا کرنا ہے تو لوگوں کا شکریہ ادا کرنا ہوگا۔ کون لوگوں کا؟ جو واقعتاً یہ سارے ایفرٹس کر رہے ہیں۔ بھائی ہفتے اتوار کا آپ کا صحیفہ سجادیہ والا سیشن ہو، یہ بھی تو ایفرٹس کے ذریعے ہے، آپ لوگوں کی ہدایت کے واسطے ہے، اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں۔ اسی طریقے سے المہدی کے اسکول کے معاملات ہیں، اسی طریقے سے جو بھی عزاداری ہو رہی ہے، یہ ہر چیز مصداق ہے آل محمد علیہ السلام کے علوم کے احیاء کے، اور اسی چیز کا بار بار ہمیں ائمہ علیہ السلام نے حکم دیا ہے۔ تو بھائی قول الطیب ہے، اور اس کے بعد ہے وہ عمل الصالح، کہ اچھے اچھے کام انجام دینا، ان کو سر فہرست قرار دیا جاتا ہے حسنات میں، نیکیوں میں۔ پھر دوسری کیٹیگری آتی ہے سیئات کی، والسیئات سیئات، اور بری باتیں کون سی ہیں؟ وہ بری باتوں کو بھی ذہن میں رکھو، کیا کہتے ہیں وسوء النیت وسوء العمل وقول الکذب، کہ دیکھو کون کون سی بری باتیں ہیں۔ انسان کے اگر اندر اچھی نیت نہ ہو، یہ سب سے بڑی برائی ہے، سب سے بڑی برائی ہے۔ انسان اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہو لیکن اس کی نیت دکھاوا ہو، یہ بھی مسئلہ ہے۔ انسان اگر اپنے عمل کو انجام دے رہا ہو لیکن اس میں بھی نیت دکھاوا ہو، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ اسی طریقے سے جب یہ پوری ترتیب بیان کی جاتی ہے، میں جو بات آپ کی خدمت میں کرنا چاہ رہا ہوں، جب سوء العمل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سوء العمل کس کو کہتے ہیں، تو معصوم پلٹ کے کہتے ہیں کہ سوء العمل کی جو سب سے بڑی مثال ہے وہ معصیت ہے، وہ خداوند متعال کی نافرمانی کرنا ہے۔ چنانچہ ہم اپنے موضوع سے متصل ہو گئے، بات یہ کہی جا رہی ہے اے خداوند متعال ہمیں کوسوں دور رکھ، ہمیں دور دور رکھ، کس چیز سے رکھ؟ معصیت سے دور رکھ، اپنی نافرمانی سے دور رکھ۔ چنانچہ اب اس آیت سے استدلال کرتے ہیں جس میں خداوند متعال ایک عجیب پیغام دے رہا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا السلم، کہ اے مومنوں، اے ایمان والوں، داخل ہو جاؤ اسلام میں چاشتی میں کافہ، اس حالت میں کہ ایک قدم ادھر اور ایک قدم پیچھے نہ ہو، مکمل ترین اس کے اندر داخل ہو جاؤ۔ ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور یاد رکھو کہ شیطان کے نقش قدم سے بھی بچ کر چلنا، نقش قدم سے بھی بچنا ہے۔ Anything that's going to lead you towards the path of misguidance and towards the path of transgression, you have to avoid that thing. اپنے آپ کو شیطان کے خطوات سے، شیطان کے نقش قدم سے بچا کر رکھنا۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یاد رکھو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یا ایھا الناس، پھر سورۃ البقرہ کی کُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا، اے لوگوں جو خداوند متعال نے پاک اور طیب اور طاہر اور حلال چیزیں تمہارے لیے بنائی ہیں ان کو تناول کرتے رہنا۔ بھائی خداوند متعال آپ کی انٹرٹینمنٹ کے خلاف نہیں ہے، خداوند متعال آپ کی جائز تفریحات کے خلاف نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہاں پہ بہت بڑھ رہا ہے، آپ لوگ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں صلوات پڑھتے ہوئے۔ صلوات علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
بھائی خداوند متعال آپ کی انٹرٹینمنٹ کے خلاف نہیں ہے. اللہ از ناٹ اگینسٹ دا جائز تھنگ جو آپ لوگ کرتے ہیں. خداوند متعال کیا جو حلال چیز ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ حلال ہوں, شرط یہ ہے کہ وہ طیب ہوں, اس سے استفادہ کرو. پھر خداوند متعال وارن کرتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. یاد رکھنا شیطان کے نقش قدم سے بچتے ہوئے چلنا, اور شیطان کا جہاں بھی تمہیں شائبہ ہو بچ کے چلنا. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. یہ کھلا ہوا دشمن ہے, یہ چھپا ہوا دشمن نہیں ہے. چنانچہ جب اس آیت کو میں لے ہی آیا ہوں تو تفسیر العیاشی سے ایک تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. محمد بن مسلم راوی ہیں اور روایت وہ کر رہے ہیں 5ویں یا 6ٹھے امام میں سے. آپ ہماری فقہ کی کتابوں میں جو استدلالی کتابیں ہیں اور جو ہماری پرائمری فقہ کی کتابیں, بہت جگہ آپ دیکھیں گے ان احدہما کہ راوی جو ہے ون آف دا 2 امام سے روایت کر رہا ہوتا ہے, 5th امام یا 6th امام سے. تو ون آف دا معصوم یہ بات ان سے پوچھی جاتی ہے عن الامرأتی, ایک خاتون کے متعلق سوال کیا جاتا ہے جو ایک حلف لیتی ہیں, جو عہد کرتی ہیں. بھئی یہ ایک فقہی مسئلہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر قسم جو ہے وہ واقع نہیں ہوتی. قسم میں بھی دیکھا جاتا ہے اور اس کام کو کیا جائے جو راجح ہو, جو کم سے کم ایسی چیز ہو کہ جس کو شریعت پسند کرتی ہو, چاہے وہ مباح کام ہو جس کو شریعت پسند کرتی ہو, چاہے وہ مستحب کام ہو, چاہے وہ واجب کام ہو. چنانچہ اس چیز کو یاد رکھیے گا. جو نظر کے مسائل ہیں, کبھی کبھی جذبات میں ہم عجیب عجیب قسم کی نظریں بھی مان لیتے ہیں. انہی میں سے یہ خاتون بھی تھی, انہوں نے ایک نظر مان لی. نظر یہ مانی کہ ان کلمت اختہا, کہ اگر وہ اپنی بہن سے کبھی بھی زندگی میں انہوں نے کوئی کلام کر لیا, کیا کریں گی؟ جعلت مالہا صدقا, اپنے پورے کا پورا مال جو ہے وہ صدقے کے طور پہ چھوڑ دیں گی. وکل مملوک حرہ, اور جو ان کے غلام ہوں گے اور کنیز ہوں گے ان کو سب کے سب کو آزاد کر دیں گی اگر انہوں نے اپنی بہن سے کبھی گفتگو کری. اب یہ دیکھیں معصیت 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 کی قسم کبھی بھی نہیں کھائی جا سکتی کہ آپ کہیں میں خدا سے قسم کھاتا ہوں کہ کبھی بھی اس مومن سے کلام نہیں کروں گا. آپ نے خدا کی قسم کھائی ہو, آپ 1000 دفعہ خدا کی قسم کھاتے رہیے کھاتے رہیے کھاتے رہیے, لیکن اگر آپ کہیں گے کہ میں صاحب ایمان سے بات نہیں کروں گا, آپ کی قسم باطل ہے. خدا کو یہ پسند ہوگا کہ تم اپنی قسم کو توڑو اور اس مومن سے بات کرو. بھائی توجہ ہے. چنانچہ یہاں پر بھی ان کی اس قسم کی قسم تھی, اپنی بہن سے بات نہیں کروں گا. مولا ایک ہی جواب کہتے ہیں, مولا کہتے ہیں تکلمھا, اس کو چاہیے کہ اپنی بہن سے بات کو جاری رکھے. وَلَيْسَ هَذَا بِالشَّيْءٍ, اور یہ کوئی قسم کھانے والی چیزیں ہوتی ہیں. انما واشباہہ من خطوات الشیطان, یہی تو وہ باتیں ہیں جو شیطان کی راہ پر تمہیں لے جاتی ہیں, شیطان کے نقش قدم پر لے جاتی ہیں. اس سے اپنے آپ کو بچاتے رہو. یہ ایک فقہی مثال دی تھی. اب عقیدے کی بھی مثال میں آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں. بھائی تفسیر بحرانی اٹھا لیجئے, یہ ہماری روایت تفسیروں میں سے ایک ہے. روایت تفسیریں وہ ہوتی ہیں جس میں آپ کو آل محمد علیہ السلام کے عموماً اقوال ملیں گے کسی بھی تفسیر کے حوالے سے. چنانچہ وہ اس تفسیر کو لاتے ہیں اور راوی اپنے بات کو رکھتا ہے کہ مولا اس آیت کی تفسیر تو ذرا فرما دیجئے کہ اے ایمان والوں اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ, اے ایمان والوں صلح اور آشتی میں سلم میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ. اس سے مراد کیا ہے؟ بس 6ٹھے امام سے جب یہ سوال کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں ولایت علی ابن ابی طالب سلم. اگر تمہیں سلم کی کامل تعریف کو سمجھنا ہو, سلم کے سب سے اول مصداق کو سمجھنا ہو, وہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور ہاں شیطان کی پیروی مت کرنا. اس سے مراد یہ ہے ولا تتبعوا غیرہ, جو علی کے مقابلے میں آ جائے ہرگز اس کی پیروی نہ کرنا. سلم سے مراد ولایت علی ہے اور غیر سے مراد شیطان سے مراد علی کے دشمن ہے. یہ ایک تفسیر تھی. پھر دوسری تفسیر میں پھر وہی محمد بن مسلم ہے, ان سے امام گفتگو کر رہے ہیں. کہتے ہیں یا محمد بن مسلم اتدری ما السلم, کہ اے محمد بن مسلم جانتے ہو کہ ادھر سلم سے مراد کیا ہے, ادھر صلح اور آشتی سے مراد کیا ہے؟ وہ بھی از راہ ادب جواب نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں کہ انا لا ادری, کہ اے امام میں نہیں جانتا اس سے مراد کیا ہے, آپ ہی بہتر جاننے والی شخصیت ہے. پھر کہتے ہیں لیکن ایک ذرا مختلف الفاظ کہتے ہیں ولایت علی والائمۃ من بعدہ, یہ دیکھو علی ابن ابی طالب کی ولایت اور ان کے بعد جو امام آیا ہو, چاہے امام حسن ہو, امام حسین ہو, امام زین العابدین, امام محمد باقر, امام صادق, امام کاظم, امام رضا, امام جواد, امام نقی, امام عسکری, امام صاحب الزمان. بھائی جو ان میں سے امام ہو ان کی ولایت رکھنا اسلام میں اپنے آپ کو مکمل لانے کے مترادف ہے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور خطوات الشیطان سے سمجھتے ہو اس سے مراد کیا ہے؟ ولا تتبعوا ولایت فلان و فلان. دیکھو 2 لوگ جو علی ولی کے مقابلے میں سقیفہ میں آئے تھے وہ سب سے اول مصداق ہیں شیطان کے خطوات ہونے کے. یہ معصوم کی تفسیر ہے, معصوم کی تفسیر ہے. جو علی کے مقابلے میں آ جائے وہ خطوات الشیطان ہے. بس چاہے خلافت کے بعد آئے ہوں
ظاہری خلافت کی بات کر رہا ہوں، گورنمنٹ کے بعد آئے ہوں، یا چاہے رسول کی شہادت کے بعد آئے ہوں، جو علی کے مقابلے میں آ جائے وہ خطوات الشیطان ہے۔ اور یہی مولا کائنات، یہ عجیب بسار و درجات اٹھائیے۔ اچھا میں کتابوں کے حوالے دیتا ہوں تاکہ وی کین آلویز گو اینڈ ریسرچ انشاءاللہ۔ کیا بہترین خطبہ، کیا جملے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں علی بن ابی طالب۔ کہتے ہیں ان العلم الذی حبط به آدم، بھائی آدم کو شیطان پر فضیلت کس چیز پر تھی؟ مادیات میں تھی یا معنویات میں تھی؟ بھائی مادیات کا تو آپ نے استدلال خود سنا ہے کہ خداوند متعال سے شیطان کیا کہتے ہوئے نظر آتا ہے کہ خلقتہ من طین وخلقتنی من نار، یعنی خداوند متعال تو نے تو مجھے آگ سے خلق کیا ہے، آدم علیہ السلام کو تو نے ڈرٹ سے خلق کیا ہے، تو نے مٹی سے خلق کیا ہے۔ چنانچہ مٹی اور آگ تو برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ ظاہری طور پر بھی دیکھیں، مٹی سے زیادہ طاقتور چیز کیا ہے؟ آگ ہوتی ہے عموماً کبھی کبھی، ٹھیک ہے، یعنی جب دیکھیں، اور جب بھی آپ دیکھیں کہ جن کبھی یہ صورت اختیار کرتا ہے وہ صورت اختیار کرتا ہے، بھائی اسی وجہ سے وہ اپنے آپ کو قیاس کس چیز سے کر رہا تھا؟ مادیات سے کر رہا تھا، لیکن یہ نہیں جانتا تھا خداوند متعال نے اس وجہ سے حضرت آدم کو فضیلت نہیں دی تھی۔ اگر فضیلت دی تھی تو ان ناموں کی وجہ سے تھی جو خداوند متعال نے آدم کو ڈائریکٹلی سنائے تھے، اور وہ نام کون سے تھے وہ آپ سب جانتے ہیں، that's a تفسیر for another day۔ لیکن کیا کہتے ہیں؟ ان علم الذی حبط به آدم، وہ علم جو آدم علیہ السلام جس علم کے ساتھ بھیجا گیا تھا، وجمیع ما فضلت به النبیون الی خاتم النبیین والمرسلین، اور ہر وہ علم جو انسان کو باعث فضیلت بناتا ہے، اب حضرت آدم سے لے کے حضرت نوح، حضرت ادریس، پورے انبیاء کو جو باعث فضیلت بناتا ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ خاتم النبیین والمرسلین کو جو باعث فضیلت بناتا ہے، فی عطرت خاتم النبیین والمرسلین، اگر وہ تمام کے تمام علوم کہیں موجود ہیں تو صرف اور صرف آل محمد ہی کے پاس موجود ہیں، صرف اور صرف عطرت رسول اللہ ہی کے پاس موجود ہیں۔ پھر ایک سوال کرتے ہیں، اینا یطاہ بکم و اینا تذہبون، کہ اے لوگوں تم کس چیز پر تکبر کرتے ہو، تم کہاں کہاں جا رہے ہو، کہ ہم لوگ کون ہیں؟ یا اصحابہ، پھر مولا کیا کہتے ہیں؟ یا معشر من فسق من اصحاب السفینۃ، مولا مثال دیتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا۔ غور سے سنیے گا، حضرت نوح کی کشتی کی مثال دیتے ہیں۔ حضرت نوح کی کشتی میں کچھ ہی لوگ تو بچے تھے، جب ہی نوح کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ جو نوح کی کشتی میں سوار تھا وہ بچ گیا تھا، اور جو نوح کی کشتی میں سوار نہیں تھا وہ ہلاک شدہ ہو گیا تھا۔ چنانچہ جب ہی انہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے، اے وہ لوگوں جو نسلیں ہوں ان لوگوں کی جو نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار تھیں۔ اس کے بعد مولا کہتے ہیں فَهَذَا مَثَلُكُمْ مَا فِيكُمْ، جو آل محمد علیہ السلام کی جو مثال ہے، آل محمد علیہ السلام کی جو فضیلت ہے، آل محمد کا جو مرتبہ ہے، وہ تم میں سے کسی کے پاس بھی موجود نہیں ہے۔ پھر ایک اور تشبیہ دیتے ہیں، فَكَمَا نَجَا مِنْ هَاتَيْكَ مَنْ نَجَا، جس طریقے سے نوح کی کشتی کی وجہ سے کچھ ہی لوگ بچے تھے، فَكَذَلِكَ يَنْجُو مِنْكُمْ مَنْ نَجَا، اسی طریقے سے تمہارے ہاں بھی صرف وہی بچیں گے، سب کے سب نجات یافتہ نہیں ہوں گے جو اسلام کا نام لے رہے ہیں، بلکہ صرف اور صرف کچھ ہی لوگوں کو نجات ملے گی۔ Only few people would have the success on the day of judgment۔ اچھا یہ والی بات کرتے، پھر مولا آگے خطبے کو بڑھاتے ہیں، وَرَهِنَ ذِمَّتِي، اور یاد رکھنا کہ کامیابی کا راز بھی اگر کوئی ذات ہے تو وہ کل ایمان علی بن ابی طالب کی ذات ہے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، وَيْلٌ لِمَنْ يَتَخَلَّفَ مِنْهُمْ، بھائی آل محمد کی تعریف علی بن ابی طالب کر رہے ہیں، بھائی اس شخص کے لیے عذاب ہو، اس شخص کے لیے ویل ہو، اس شخص کے لیے جہنم ہو جو اپنے آپ کو آل محمد سے متمسک نہیں کرتا۔ کہتے ہیں لِأَنَّهُمْ كَأَصْحَابِ الْكَهْفِ، بھائی ان کی مثال اصحاب کہف کی ہے، کہف والوں کی ہے۔ بھائی پوری بستی میں 6 ہی لوگ تو مسلمان تھے، 6 ہی لوگ تو مومن تھے، پوری بستی کافر تھی، لیکن یہ وہ 6 لوگ تھے جو موحد تھے، یہ وہ 6 لوگ تھے جو مومن تھے۔ بھائی یہ وہ لوگ تھے کہ جو اپنی پوری بستی میں منار الہدا تھے، ہدایت کا چراغ تھے، ہدایت کا وہ ذریعہ تھے کہ اگر لوگوں کو کامیابی حاصل کرنی ہوتی تھی تو انہی کے ذریعے سے کامیابی حاصل ہو سکتی تھی۔ یہی مثال آل محمد کی ہے کہ اس اندھیری والی قوم میں، اس جہالت والی قوم میں، اس امت میں جو کتنے لوگ چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اگر کوئی ہدایت کا مینار ہے
ہے تو وہی آل محمد ہے. وَمَثَلُهُمْ مَثَلُ بَابُ الْحِتَّةِ, اور ان کی مثال حضرت موسیٰ کے زمانے میں جو باب الحتہ کی تھی. باب الحتہ وہ دروازہ تھا کہ جب بنو اسرائیل کو اندر داخل ہوتا تھا اور اپنی نجات مقصود ہوتی تھی تو اس دروازے سے, جس دروازے سے وہ گزرتے تھے, اس کو باب الحتہ کہا جاتا تھا. یہی آل محمد کی فضیلت علی ابن ابی طالب بتا رہے ہیں. اگر اس امت میں کوئی باب الحتہ ہے تو صرف و صرف آل محمد کی ذات ہے. آخری جملہ کہتے ہیں وَهُمْ بَابُ السِّلْمُ, یہی تو وہ ہیں جن کو خداوند متعال نے باب السلم قرار دیا ہے, اسلام کا دروازہ قرار دیا ہے, آشتی کا دروازہ قرار دیا ہے. پھر اس آیت کو پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. پھر وہ آیت پڑھتے ہیں کہ جس باب السلم کو خداوند متعال ادھر آشتی کا دروازہ قرار دے رہا ہے وہ کوئی اور ذات نہیں مگر محمد و آل محمد علیہ السلام ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. چنانچہ انہی کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے. ابھی تھوڑے سے 5 منٹ بعد آپ لائٹ کو بند کیجئے گا کیونکہ مصائب کی بھی منزل ہے لیکن بعنوان فضائل بھی ہیں. امام رضا علیہ السلام کیا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ رسالت مآب کا قول نقل کرتے ہیں, کہتے ہیں اربعۃ انا لہم شفیع یوم القیامہ. حبیب خدا کی شفاعت تمام اہل کبائر کے لیے ہے, سب کے لیے ہے, لیکن رسول اللہ اختصاص کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ اول مصداق, اول لوگ, وہ سب سے پہلے لوگ جن کی میں شفاعت کروں گا وہ یہ 4 قسم کے. کون ہیں وہ؟ المکرم لذریتی من بعدی, جنہوں نے میری آل کا احترام کیا میرے جانے کے بعد. بھئی یہ جملہ اگر آپ سنتے ہیں, سننے میں کتنا آسان لگتے ہیں. آل کا احترام کیا, آل کا احترام تو گیون ہونا چاہیے تھا, گیون نہیں تھا. جب ہی رسالت ماں بار بار اس جانب توجہ دلاتے تھے. والقاضی لہم حوائجہم والساعی علیہم عند اضطرابہم, اور یہ وہ لوگ ہوں گے کہ آل محمد کی کوئی ضرورت ہوگی اس کو فوراً پورا کریں گے. آل محمد اگر اضطراب کا شکار ہوں گے, مشکل کا شکار ہوں گے, تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو آل محمد کی مدد کے واسطے آئیں گے. والمحب لہم بقلبہ ولسانہ, اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو دل سے بھی آل محمد کی مودت رکھتے ہوں گے اور اس کا اظہار بار بار اپنی زبان سے بھی کرتے ہوں گے. اب آپ کو سمجھ آتا ہے کہ جو حدیث قصہ پڑھتے ہیں, اب آپ کو سمجھ آتا ہے کہ جو سوزخانی کرتے ہیں, سلام پڑھتے ہیں, جو نوحے پڑھتے ہیں, جو نعرے لگاتے ہیں, جو آل محمد کے حق میں کوئی بھی کلمہ کہتے ہیں, خداوند متعال کو یہ بات بہت پسند ہے. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ نے کہا ہے بقلب ہی کے ساتھ وہ لسان ہی بھی ضروری ہے, زبان کے ساتھ بھی اظہار ضروری ہے. صحیح مت سمجھیے گا کہ میں نعرے کے لیے کہتا, اس وجہ سے کہہ رہا تھا کہ کبھی اظہار کرنا مقصود ہو, اظہار کریں اپنی محبت کا. ابھی میں آپ کو اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں. ایک مساگا میں عراقیوں کا سینٹر ہے, ایک عراقی ملنے آیا. میں نے کہا کہاں سے ہو؟ بغداد. میں نے کہا کہ بغداد سے مشکل لگ رہا ہے, علاقہ بتاؤ. جس طریقے سے ہمارے راول پنڈی والے کیا کہتے ہیں, ہم اسلام آباد سے. توجہ ہے, ان سے پوچھا آپ بھائی پیچھے کا علاقہ بتاؤ کہاں سے ہو. تو یہ ہمارے کراچی میں جو کالا پل کے نیچے ہوگا بولتا ڈیفینس کا ہوں میں, ٹھیک ہے, تو وہ ہوتا کالا پل کے نیچے. سمجھ میں کہا بغداد کا نہیں ہوں, بغداد کی نہیں لگ رہا ہو, کہاں سے ہو؟ کہہ رہا ہاں بس تھوڑے سے جنوب سے ہوں. جنوب کیوں نہیں بتا رہا وہ؟ کیونکہ جنوب کہے گا تو سمجھ آ جائے گا شیعہ آل محمد میں سے. یعنی اتنا تقیہ اس نے اپنے اوپر سوار کیا ہوا ہے کہ وہ اس ملک میں بھی نہیں بتانا چاہ رہا کہ اس کا تعلق اصلاً کہاں سے ہے. کم سے کم اس ملک میں تو تقیہ کو چھوڑ دو, اس ملک میں بھی تو تمہیں فخر ہونا چاہیے کہ تم شیعہ آل محمد میں سے ہو. اسکول جا رہے ہیں, کالجز جا رہے ہیں, no we just call ourselves Muslim, no you are a Shia Muslim. ضروری ہے آئیڈینٹی اپنی بنائیں. Why do you always have to be so apologetic towards other people? پاکستان میں بھی یہی ہم کرتے چلے آتے تھے. اچھا پاکستان میں اب تھوڑا رویہ تبدیل ہو گیا, پاکستان میں بے بان کے دہل بتاتے ہیں, آل محمد کے ماننے والے ہیں. اچھا لگے تو اچھا لگے, برا لگے تو برا لگے. جس طریقے سے علی کے چہرے کو دیکھ کے سب خوش نہیں ہوتے تھے, علی کے ماننے والوں کو دیکھ کے سب خوش نہیں ہوتے, تو ہمیں اس میں پریشان تھوڑی ہونا چاہیے. کم سے کم اس ملک میں تو تقیہ چھوڑ دو.
بتایا کرو. بھائی آپ سے بہتر تو وہ حضرات ہیں جو اپنے کاذب نبی, جھوٹے نبی کی تصویر لے کے ہر جگہ گھوم رہے ہوتے ہیں. اسکاربرو کے مڈ لینڈ اور لارنس پہ جو مسجد فلان ہیں اس کے آگے بھی کھڑے ہو کے اپنے نبی کی تصویر لگا کے رکھے ہوتے ہیں. کم سے کم اتنی ہی ہمت پیدا کر لو اپنے اندر. صحیح ہے, اتنی ہمت تو پیدا کرو اپنے اندر. بھائی یہ اللہ 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 فی ذریت نبیکم علی بن ابی طالب, اتقوا اللہ, خدا متعال سے ڈرو. کس کے حوالے سے؟ آل محمد کے حوالے سے ڈر کے رہنا. لا یظلمنکم, ایسا نہ ہو لا یظلمن, ان پر ظلم ہو جائے. وانتم تقدرون علی الدفع عنہم, مگر تمہیں یہ اختیار ہو, تمہارے پاس چانس ہو کہ you could have defended them. During the time of Karbala, the defense was how? The defense was through the weapons. آج بھی آپ کے لیے طریقہ ہے دفاع امامت کا. دفاع امامت کرنا سیکھیں دفاع امامت. یہ ہمارے لیے سعادت ہے. تحریر کے ذریعے ہی لگ سکتا ہے. ابھی بچے مجھ سے سوال کرتے 2 دن پہلے. I really liked it, mashallah. They were asking questions. The questions that are very controversial. لیکن controversial سوالات کے جواب ممبر سے نہیں دیے جائیں گے تو کہاں سے ملیں گے؟ مجھے بتائیں آپ. کہاں جائیں وہ ان کے اگر پاس سوالات ہیں؟ ایک نام لے لیا جائے تو اتنی پریشانی ہو جاتی ہے ہمارے یہاں. ان کا نام لے لیا, بھائی کوئی گستاخی کی ہے ان کے نام کو لے کر؟ ہسٹوریکل ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے, بس اتنا پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ آپ کی اور دیگر کی پہچان میں بہت سارے فرق ہو سکتے ہیں. ہمارا توحید کا کانسیپٹ ان کے توحید کے کانسیپٹ سے ڈیفرنٹ ہے. ہمارا عدالت کا کانسیپٹ ان کے عدالت کانسیپٹ سے ڈیفرنٹ ہے. ہماری نبوت اور عصمت کا کانسیپٹ ان کی نبوت اور عصمت کے کانسیپٹ سے ڈیفرنٹ. لیکن بچے کو جو چیز معلوم ہے, اصل فرق آتا ہے کہ کوئی غدیری ہے یا غدیری نہیں ہے. عوام کی حد تک you have to stand for the right. جب بات غدیر کی ہوگی تو منکران غدیر کی بھی ہوگی. جب بات حسین کی ہوگی تو یزید کی بھی ہوگی. جب بات امام حسن کی ہوگی تو معاویہ کی بھی ہوگی. جب بات امام رضا کی ہوگی تو مامون کی بھی ہوگی. جب بات امام کاظم کی ہوگی تو ہارون کی بھی ہوگی. اور جب بات امام محمد باقر کی ہوگی, امام زین العابدین کی ہوگی, تو ان آل مروان کے طواغیت کی بھی ہوگی. بھائی یہ امام علی اور سیدہ فاطمہ پہ ہمیں کیا ہو جاتا ہے؟ What happens? اور یہ میں شکوہ ایک دفعہ نہیں, آپ کے سامنے 20-25 دفعہ رکھوں گا اس شکوے کو. اور اسی کے دفاع کا نام ہے کربلا. پوری میری ایک مجلس ہے, کبھی ہو سکا وہ مجلس پڑھی تھی کہ کربلا سقیفے میں کیسے منعقد ہوتی ہے. کربلا کے دن نہیں ہوئی تھی, سقیفے کے دن ہوئی تھی, یاد رکھیے گا. And you have to be proud of your identity. You are a Shia Muslim. You are a follower of Ali ibn Abi Talib. And that's why when Prophet was looking at Ali ibn Abi Talib, one time he said, Ya Ali, anta wa shi'atuka humul faizun. اے علی ابن ابی طالب, فقط و فقط آپ اور آپ کے شیعہ ہی کامیابی پانے والے ہیں, بس. تو if this is the rule, تو مسئلہ کیا ہے؟ شکر ہے میرے پاس ابھی پرچی آ گئی, ورنہ یہ شاید یہ لائن میں نہیں کہہ پایا تھا. آگے بڑھتے ہیں, بس تیزی سے آتے ہیں. بات ہو رہی ہے مدافعین کی, اور مدافعین میں جیسے میں نے بھی کہا تھا, بقلبہ ولسانہ, یا تو اپنے سینے کے ذریعے تمہارے اندر مودت آل محمد ہو, یا کم سے کم اس کا اظہار ہو زبان کے ذریعے. اب بات آ رہی ہے تو حضرت عبداللہ بن جعفر کی آ جاتی ہے. ابن اثیر اپنی کتاب الکامل میں روایت کو نقل کرتے ہیں. بس 2 منٹ میں مصائب پہ آ رہا ہوں, یہ روایت بہت اہم ہے. ابن اثیر الکامل میں اس روایت کو لائے ہیں. الکامل از بیسکلی another version of تاریخ الطبری. اچھا میں ابھی اتنی ہسٹری میں کیوں مصائب پڑھنے, ابھی چھوڑتا ہوں تمام چیزوں کو. ابن اثیر لاتے ہیں اس روایت کو. جب کربلا کے شہداء کی خبر آتی ہے اور اون اور محمد کی شہادت کی بھی خبر آتی ہے, تو اس وقت لوگ آتے ہیں اور حضرت عبداللہ بن جعفر کو تعزیت پیش کر رہے ہوتے ہیں. جب تعزیت پیش کرتے ہیں تو ایک ان کا غلام, جیسے ہوتا ہے نا کہ شاہ سے بڑا شاہ کا وفادار, کہنے لگا ھذا ما لقیناہ من الحسین,
میں تو سیدھی کھری بات کر رہا ہوں کہ یہ جتنی بھی ہمارے اوپر مصیبتیں نازل ہوئی ہیں وہ حسین کی وجہ سے ہوئی ہیں. فَحَذَفَهُ عَبْدُاللَّهِ ابن جعفر النَّعْلَ. عبداللہ بن جعفر اس کو ڈانٹتے نہیں ہیں, چپل اٹھاتے ہیں, چپل مارتے ہیں اسے. جو حسین کے خلاف منہ کھولے گا, چلیں اب یہ اتنا خطرناک جملہ نہیں کہہ رہا, چپل مارتے ہیں اور کہتے ہیں ان لم اکن آسیتہو بیدی, اگر میں نے حسین کی مدد اپنے ہاتھوں سے نہ کر سکا, کیونکہ مکفوف تھے, بصارت جا رہی تھی, دیکھ نہیں سکتے تھے. محمد بن حنفیہ کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا, عبداللہ بن عباس کے ساتھ مسئلہ تھا, جابر بن عبداللہ کے ساتھ. بھائی سوالات ہوتے ہیں نا, یہ صحابہ کہاں تھے؟ تو انشاءاللہ میں بھی اس کا تھوڑا سا ضمنی جواب دے رہا ہوں. کہتے ہیں کہ اگر میں نے ہاتھوں کے ذریعے مدد نہیں کی ہے تو میں نے اون و محمد کے ذریعے ان کی مدد کی. سمجھ گئے؟ اون و محمد. سید الشہداء چھوڑ کے جا رہے ہیں مکہ مکرمہ, مدینے سے نہیں گئے کربلا, مدینے سے مکہ پہنچے ہیں. مکہ میں قیام کیا ہے شعبان, رمضان, اس کے بعد شوال, ذی-قعدہ, ذی الحج, 8 کو نکلے ہیں. اور یہ بھی ہماری غلط فہمی ہے کہ عمرہ تمتع کرنے گئے تھے. نہیں, عمرہ تمتع نہیں, عمرہ مفردہ تھا. امام کی روایت الکافی میں موجود ہے, عمرہ مفردہ تھا, عمرہ مفردہ کر کے واپس آئے تھے 8 ذی الحج کو. 8 ذی الحج کو جب نکل رہے ہوتے ہیں, خدا کی قسم جو اہل دل ہیں وہ ذرا جواب دیں, حسین کعبہ چھوڑ کے جا رہے تھے. روایت کے جملے ہیں جو ہم, اچھا یہ جتنی بھی مقتل کی روایتیں کچھ کتابوں میں ہیں, کچھ ہمارے علماء معتبر علماء کی زبانی سنا ہے. کہتے جب حسین جا رہے تھے مکہ چھوڑ کے, حسین بار بار مڑ کے کعبہ دیکھ رہے تھے, اور عجب نہیں کعبہ بھی حسین کو بار بار دیکھنا چاہتا ہو. دارون جاتے ہیں مقام تنعیم پہ پہنچتے ہیں. آج بھی آپ جائیے, اگر آپ کو عمرہ کرنا ہو مکے سے, کہاں سے جائیں گے؟ مقام تنعیم سے کریں گے. مقام تنعیم پہ قافلہ رکتا ہے. جب قافلہ رکتا ہے اس وقت حضرت عبداللہ بن جعفر آتے ہیں. یاد رکھیے گا, اون و محمد مدینے سے ساتھ نہ تھے, مکے میں آ کر ساتھ ہوئے ہیں. اون و محمد کو جو عبداللہ بن جعفر لے کر آتے ہیں. ایک دفعہ زینب جب حضرت عبداللہ بن جعفر کا آنے کو سنتی ہیں تو شاید ان کے ذہن میں آتا ہے عجب نہیں کہ عبداللہ بن جعفر مجھ سے واپس چلنے کو کہیں. اور اس سے پہلے عبداللہ بن جعفر کچھ کہتے, زینب ایک ہی جملہ کہتی ہیں. زینب کہتی ہیں اے عبداللہ, اگر حکم دو گے بیوی ہوں واپس چلی جاؤں گی, تمہارا حکم ماننا ضروری ہے, لیکن یہ ذہن میں رکھنا زینب زندہ نہ جائے گی, زینب مردہ حالت میں واپس جائے گی. بھائی یہی تو محبت تھی نا زینب اور امام حسین کی. بھائی ایک دو واقعات نقل کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں بتانا چاہتا ہوں حسین کی محبت بھانجوں سے کتنی تھی. ایک روایت ہے نا کہ جب حضرت عبداللہ بن جعفر جب آتے ہیں اور رشتہ لینے کے لیے آتے ہیں تو عزاداروں اس وقت کیا حالت ہوتی ہے. امیر المومنین کہتے ہیں کہ دیکھو بہت سارے رشتے بہت زیادہ وقت رکھتے ہیں. اگر باپ اور بیٹی کی محبت دیکھنا ہو تو یعقوب اور یوسف کی محبت ہے, اگر باپ اور بیٹی کی محبت دیکھنا ہو تو جناب ختمی المرتبت اور جناب زہرا کی ہے. لیکن اگر بھائی اور بہن کی محبت دیکھنا ہو نا عبداللہ بن جعفر, اگر کوئی ضرب المثل ہے محبت تو وہ حسین اور زینب کی محبت ہے. بس یہ جملے کہنے ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ دیکھو اے عبداللہ, جب زینب کربلا جا رہی ہو نا, زینب کو روکنا مت, زینب کو جانے دینا. عزاداروں جب زینب کی رخصتی ہوتی ہے نا, عرب کا دستور تھا, فوراً گھر نہیں جایا کرتے تھے. 1 دن چھوڑ کے, 2 دن چھوڑ کے, 3 دن چھوڑ کے میکے والے جایا کرتے تھے اپنی بیٹی یا بہن سے ملنے کے واسطے. بس یہی ہوتا ہے بھائی, خاندان بنو ہاشم سے ضرور ہے لیکن یہ آل جعفر ہیں, یہ آل علی ابن ابی طالب ہیں. ایک دفعہ 3 دن گزر جاتے ہیں, بہت وقت گزر جاتا ہے. اب خاندان علوی سے لوگ نکلتے ہیں زینب سے ملاقات کے واسطے. یہ ننھا سا قافلہ عبداللہ بن جعفر کے گھر جا رہا ہوتا ہے. راوی کہتا ہے میں ایک شخصیت کو دیکھتا ہوں پورے قافلے کو چھوڑ کے بہت تیزی سے آگے جا رہی ہوتی ہے. وہ شخصیت کوئی اور شخصیت نہیں مگر غریب زہرا حسین بن علی کی شخصیت ہوتی ہے. زینب سے اتنی محبت کرتے ہیں حسین. عزاداروں یہ حسین کی محبت ہے. اب زینب کی محبت کو تو دیکھیے, زینب حسین کے بچوں سے ایسی محبت کرتی تھی. علی اکبر بھی رخصتی لینے آتے ہیں, زینب ہی کے پاس تو آتے ہیں. عزاداروں جب علی اکبر زین سے زمین پہ آتے ہیں, میں نے خود مقتل میں دیکھا ہے, بعض روایتوں میں دیکھا ہے, اس سے پہلے کہ حسین جاتے ہو زینب چاہتی ہے علی اکبر سے ملنے واسطے. اب حسین کی محبت بھی تو اون محمد سے آپ سوچیں کتنی محبت ہوگی. عزاداروں اب بس عبداللہ بن جعفر جب آتے ہیں اس وقت زینب جب یہ
کہتی ہیں عبداللہ بن جعفر ایک ہی تو جواب دیتے ہیں، اے زینب جب جا رہے ہوتے ہیں، جب سفر پہ نکلتے ہیں تو صدقہ لے کے نکلتے ہیں، میں اپنے ساتھ 2 صدقوں کو لے کر آیا ہوں، ایک جب اپنی طرف سے قربان کیجیے گا، ایک میری طرف سے قربان کیجیے گا، جب حسین پہ کوئی مشکل وقت آ جائے۔ عزادارو بس وہی شب عاشور آتی ہے، ہر بیوی اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے۔ اب ایک دفعہ زینب نے اپنے زانوؤں پہ ایک جگہ اون کو لٹایا ہے اور ایک جگہ محمد کو لٹایا ہوا ہے۔ اے میرے شہزادوں، جانتے ہو نا کل تمہارے ماموں پر حملہ کیا جائے گا، اپنا تعارف جانتے ہو نا، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، علی ابن ابی طالب کے نواسے ہو، بس اپنی شجاعت کو ذہن میں رکھنا اور ہرگز 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 فرات کے کنارے پہنچنا، پانی مت پینا، علی اصغر بھی پیاسے ہیں، سکینہ بھی پیاسی ہیں، اور ہاں جہاں موقع ملے اس پسرے ساتھ کو واصل جہنم کر دینا، یہی حسین کو مارنے کے واسطے آیا ہے۔ اب بچے سنتے ہیں، بچے کہتے ہیں اے مادر گرامی مطمئن رہیں، کل کا دن تو آنے دیجئے، ہماری شجاعت کو ملاحظہ کیجئے گا۔ عزادارو عاشور کا دن نمودار ہوتا ہے، انصار جاتے ہیں، اصحاب جاتے ہیں، وقت آ جاتا ہے بنو ہاشم کی قربانی کا، سب سے پہلے آل عقیل قربانی دیتے ہیں۔ عزاداروں زینب کیا دیکھ رہی ہیں، اون و محمد ابھی بھی ادھر موجود ہیں، پلٹ کے کہتی ہیں اون و محمد ماموں سے اجازت لے کے شہادت گاہ کی جانب کیوں نہیں جاتے؟ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں اے مادر گرامی جب بھی جاتے ہیں ماموں منع کر دیتے ہیں۔ عزاداروں ایک دفعہ اون کا ہاتھ پکڑتی ہیں، ایک دفعہ محمد کا ہاتھ پکڑتی ہیں، حسین کے پاس لاتی ہیں، دونوں کو کفن پہناتی ہیں اور کہتی ہیں اے میرے ماجا یہ 2 قربانیاں میری طرف سے بھی قبول کیجئے۔ ایک دفعہ حسین حسرت سے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اے بہن ذرا جواب دیجئے، کیا کبھی دیکھا ہے کوئی اپنے بھانجوں کو بھی قربان کرتا ہو، کوئی اپنے بہن کے گھر کو بھی اجارتا ہو؟ زینب، میں نے علماء سے سنا ہے، زینب پلٹ کے کہتی ہے اے بھیا ذرا یہ بتائیے گا اگر قیامت کے دن مادر گرامی یہ پوچھ لے تم نے اپنے بچے کو تو بچا لیا، میرے حسین کو شہید ہونے دیا، عزادارو اب حسین اجازت دیتے ہیں، لیکن ایسے دیتے ہیں عباس تیار کرتے ہیں، حسین تیار کرتے ہیں، اون و محمد جاتے ہیں۔ ماں کی ایک یہ وصیت بھی تھی اے بچوں ساتھ ساتھ لڑتے رہنا، ایسی لڑائی کرتے ہیں، ایسی لڑائی کرتے ہیں، ایسی شجاعت کرتے ہیں عزادارو کہ پوری فوج کی فوج پلٹا دیتے ہیں۔ ایک دفعہ پسرے ساتھ حکم دیتا ہے یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، حیدر کرار کے نواسے ہیں، ایک ایک کر کے جاؤ گے تو سب چلے جاؤ گے، ان کو گھیرو اور گھیر کے مارو، لیکن اس سے پہلے ان میں افتراق پیدا کر لو، ان میں دوری پیدا کر لو، مل کے لڑیں گے تو مشکل ہوگا۔ عزادارو ان میں افتراق ہوتا ہے، ان کو دور کیا جاتا ہے، یہ نہر فرات کے قریب ضرور پہنچتے ہیں، ماں کی وصیت یاد کرتے ہیں، پانی نہیں پیتے۔ عزادارو لڑتے لڑتے ایک دفعہ ایک ملعون بڑھتا ہے، ایک ملعون آ کے محمد کے سر پہ تلوار مارتا ہے، محمد آواز لگاتے ہیں، لیکن عزادارو اون لڑتے لڑتے ایک دفعہ ایک ملعون بڑھتا ہے اور ایک ایسی آہنی گرز لگاتا ہے جیسے چچا عباس کی آہنی گرز لگی تھی، ایک دفعہ محمد کے لگتی ہے، دونوں بچے نیچے آتے ہیں، آوازیں نصرت پکارتے ہیں۔ عزادارو یہ حسین کا امتحان تھا، عباس کو روک دیتے ہیں، اکیلے جاتے ہیں، اون و محمد کو ساتھ لے کے آتے ہیں، فضہ دہائی دیتی ہے، آواز دیتی ہے سب زینب کے خیمے میں جمع ہو جاؤ۔ عزادارو جو لاشا آتا تھا ماں آگے آ کے لاشے کو لیتی تھی، حسین 2 کو لائے ہیں، عزادارو زینب نظر نہیں آتی، بتایا جاتا ہے زینب سجدہ شکر میں پڑی، عزادارو آگے آتی ہیں، اب جب دونوں بچوں کو دیکھتی ہیں ایک جانب اون کو لٹاتی ہیں، ایک جانب محمد کو، اون میں رمق حیات باقی ہوتی ہے، ایک ہی جملہ کہتا ہے اے مادر گرامی ہم فرات کے بہت قریب پہنچے لیکن خدا کی قسم ایک گھونٹ پانی نہ پیا، اے مادر گرامی کیا آپ ہم سے راضی ہیں؟ زینب عجب نہیں، اشک بار ہو کے جواب دیتی ہے میں راضی، میرا حسین راضی،
بچے شہید ہوتے ہیں، عزاداروں ماتم کا مرحلہ ہوتا ہے۔ شام غریبہ میں زینب نے بچوں پہ ماتم نہ کیا، 11 محرم کو ماتم نہ کیا، کوفے گئی ماتم نہ کیا، شام گئی ماتم نہ کیا، چہلوں میں واپس آئی ماتم نہ کیا۔ عزاداروں صرف یا حسین، صرف یا حسین کیا کرتی تھی۔ عزاداروں ایک دفعہ مدینے میں بھی واپس آتی ہیں، وہاں پہ بھی یا حسین فقط کرتی ہیں، اب بچوں پر ماتم نہ کیا۔ اب ایک دفعہ عبداللہ بن جعفر بلانے آتے ہیں، اب جب واپس جاتی ہیں 2 ننھے مسلوں کو دیکھتی ہیں، 2 ننھے بستروں کو دیکھتی ہیں، ایک دفعہ دونوں ننھے بچے یاد آ جاتی ہیں، زینب ماں بھی تو ہے، ایک دفعہ آواز لگاتی ہے، ہائے ہائے محمد ماتم